گا، سونا سونے والے کی دکان پر ملے گا. تو جو چیز ہے آپ اسی دکان پر جاتے ہو تو اللہ اللہ والے کے پاس ملے گا، کپڑا کپڑے والے کے پاس ملے، طاقت پہلوان کے پاس ملے، سونا سونار کے پاس ملے، تو اللہ کس کے پاس ملے گا؟ اللہ والے کے پاس ملے گا. تو کہتے ہیں اور کہیں ایسی جگہ ہے جہاں آپ اللہ والے مل نہیں رہے ہیں، آپ تلاش نہیں کر پا رہے ہیں، تو آپ کو کسب کرنا پڑے گا، حاصل کرنا پڑے گا، مقبول ہو جائے. تو لوگوں نے فرمایا ایک بڑی پیاری سورت ہے جس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. فرماتے ہیں سورہ اخلاص کو آپ 1000 مرتبہ روز پڑھنا شروع کر دیجئے تو اس سورت کی تاثیر سے اللہ والے بھی کھنچ کے آئیں گے، خدر بھی کھنچ کے آئیں گے. آپ کا پیر جو ہوگا آپ کو بتا دیا جائے گا، رہنمائی بھی ہوگی، وہ خود آ جائے گا. تو یہ کسب کا طریقہ ہے کہ جہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو پیر ملتا ہو تو اس جگہ فرمایا بزرگان دین نے کہ سورہ اخلاص 1000 مرتبہ پڑھنا شروع کرو، دھیرے دھیرے رہنمائی ہوتی چلی جائے گی. اور دوسرا طریقہ بتایا سرکار اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، اسماعیل حفیظ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت نے 5000 مرتبہ لکھا ہے، اسماعیل حفیظ وغیرہ نے 4000 مرتبہ لکھا ہے. پہلا تعدادوں میں کم و بیش ہے. وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا ضرب کرو، لا الہ الا اللہ اس طریقے سے ضرب کرو. 99 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو. اس طریقے سے 4000 مرتبہ 5000 مرتبہ کس نے جو بھی بتایا فرماتے ہیں کر دو. 4 مہینہ سے زیادہ نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو چاہو گے وہ تمہیں مل جائے گا. حضرت شاہ یاروی صاحب بلوچ شریف کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ میں ان کے لیے ولایت لکھا نہیں تھا کہ ان کو ولایت ملے گی، لیکن 40 سال تک سفر اور حضر میں انہوں نے جماعت کو تکبیر اولا نہیں چھوڑی. یہاں تک کہ حج کرنے گئے تو اپنے خرچے سے 3 آدمیوں کو لے کے گئے تاکہ راستے میں جماعت قائم ہو، میری تکبیر اولا فوت نہ ہو. تو فرماتے ہیں ان کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے وہاں اتنا پسندیدہ ہو گیا، اتنا پسندیدہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ولایت سے نواز دیا. تو ایک ہوتی ہے عطائی، دوسری ہوتی ہے کسبی، جس میں بندے کے محنت کا اور کسب کا دخل ہوتا ہے. یہ ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ آدمی کو ولایت ملتی ہے، دروازہ بند نہیں ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا. اور یہ کوئی اس پر کسی چیز پر موقوف نہیں ہے. کوئی بھی ہو، کسی بھی ذات کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، کسی بھی حال میں ہو، اگر ان اصولوں کو اپنائے گا تو ضرور کامیاب ہو جائے. اب تیسری چیز یہ رہتی ہے ولایت وہبی. ولایت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پیدائشی ولی بنا دیتا ہے. اب وہ اللہ کی عنایت ہے، وہ سب کو نہیں ملتا. جیسے سرکار غریب نواز کی والدہ بی بی مائیں طور فرماتی ہے، میں ان کی والدہ فرماتی ہے کہ جب غریب نواز کا جب سے لطفہ میرے شکم میں آیا، تہجد کے وقت سے لے کے چاند کے وقت تک میں اپنے پیٹ سے لا الہ الا اللہ کی آواز سنا کرتی تھی. تو کچھ ایسے پیدائشی نہیں ہوتے کہ جو تمام ماں کے پیٹ
پیدا ہوتے ہیں تو ظاہر ہو جاتے ہیں، چلنے لگے تو ظاہر ہو گئے، تو یہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے۔ اور اسی اللہ کی عنایتوں میں کچھ ویسے بھی ولی رہتے ہیں جو پیدا ہونے سے پہلے ہی ظاہر رہتے ہیں۔ بھائی دنیا میں ایک آدمی آئے گا، جب کوئی کام کرے گا، محنت کرے گا، اس کے بعد اس کا چرچا ہوتا ہے، اس کا تذکرہ ہوتا ہے، تب لوگ اس کو جاننے لگتے ہیں کہ یہ آدمی نے یہ محنت کیا، یہ کام کیا، اس نے یہ کام کیا، اس نے یہ کام کیا۔ تو دنیا کا اصول یہی ہے، دنیا میں آنے کے بعد آدمی محنت کرتا، مشقت کرتا ہے، اس کے چرچے ہوتے رہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی وہمی میں ہوتے ہیں دنیا میں آتے نہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا چرچا کرواتا رہتا ہے۔ انہی ولیوں میں شہنشاہ ولایت، قطب ربانی، غوث السمدانی، سرچشمہ رحمانی، پیر پیرا، میر پیرا، حضور شیخ عبد القادر جیلانی۔ اس لیے کوئی ولی ان کے درجے کو نہیں پا سکتا۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ ولی بھی آپ کے تلوے کے نیچے آنکھیں اپنی مرتے ہیں۔ تو سرکار سے بات کا تذکرہ آئیے میں جو پہلے داخل تھا وہ آج کی محفل میں کر دوں کہ ابھی آپ دنیا میں نہیں آئے، اس کے پہلے کیا کیا تذکرہ ہوا تھا، دنیا میں آنے سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ پھر پیدائش کا کریں گے، پھر بچپن کا پرسوں کریں گے۔ اس طریقے سے ان کے حالات اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے اور میں بیان کرتا رہوں۔ تو دنیا میں آنے سے پہلے جو آپ کا چرچا ہوا وہ سماعت فرما لیجیے، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد محمد وعلی آلہ سیدنا وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ گلدستہ کلامت اس کتاب کا نام ہے۔ دوسری کتاب ہے ابو القاسم ابو العلائی، جس کتاب کا نام ہے اعجاز غوثیہ۔ تیسری کتاب شرح حقائق بخش، حصہ اول فیض احمد نویسی کی۔ تینوں کتاب میں لکھا کیا تھا، مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے بیٹی کے گھر گئے، سرکار فاطمہ سے بڑا پیار کرتے، فرماتے تھے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ جنت کی سردارنی ہے۔ سرکار کہیں جاتے تھے سب سے اخیر میں فاطمہ سے ملتے، اور جب آتے تھے تو سب سے پہلے فاطمہ سے ملتے۔ سرکار غمگین ہو جاتے تھے، فاطمہ کو سونگھ لیتے تھے، غم دور ہو جاتا تھا۔ سرکار فرماتے میری فاطمہ وہ ہے کہ یہ جس سے راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور فاطمہ جس سے ناراض ہو جائے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ میری فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردارنی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہ سرکار ایک مرتبہ گئے، اتنا چاہنے کے بعد بھی دیکھیے تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ ہاتھ میں دیکھا کہ کنگن پہنے ہوئے ہیں، اس میں قیمتی سب ہیرے جواہرات لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا اے بیٹی میں دنیا کے مال و متاع سے کیا سروکار ہے، اتنا قیمتی کنگن تم کیسے پہن رہی ہو؟ تم رسول کی بیٹی ہو اور اتنا قیمتی کنگن جس میں ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں تم پہن رہی ہو۔ آپ نے کہا ابا حضور میں نے اپنے شوق کے لیے نہیں پہنا ہے، لیکن شاہ حبش نے مجھے تحفۃ بھیجا تھا، اس لیے میں نے پہن لیا تھا کہ اس کو اس کا ثواب مل جائے۔ آپ نے کہا بیٹی ہمارے شان کے لائق نہیں ہے، گھر میں قدم نہیں رکھا، واپس ہو گئے۔ وہی بیٹی اپنی پیاری بیٹی واپس چلے گئے۔ بیٹی نے سمجھ لیا ابا نے قدم رکھا نہیں ہے، کچھ وجہ ہے، اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ کتنے لوگ غریب رہتے ہیں لیکن
پیارے ہوتے ہیں۔ سورت میں فقیروں کی وہ شاہ حجاز آیا، بندوں نے کہا بندوں سے وہ شاہ حجاز آیا۔ تو سرکار کو یہ چیز بڑی پسند تھی، واپس چلے گئے، تھوڑی دیر میں شور اٹھا۔ تو سرکار نے پوچھا یہ شور کیسا؟ کہا فاطمہ نے کنگن بھیجا ہے، اعلان کر دیا فقراء آئیں اور صدقے خیرات لے کے جائیں۔ مدینے کے فقراء جمع ہو گئے اور سب فاطمہ دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کے ان کو بانٹ رہی ہے۔ سرکار ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے گئے اور جانے کے بعد بیٹی کا ہاتھ چھو جو بیٹی سے پیار بھی کرتے تھے، تربیت بھی کرتے۔ سرکار گئے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہ، جانے کے بعد حسن بھی آئے، حسین بھی آئے۔ سرکار نے حسن کو بھی پیار کیا، حسین کو بھی پیار کیا، انہیں بھی بوسہ دیا، انہیں بھی بوسہ دیا۔ فاطمہ گنجی مجھے دیکھ رہی ہے کہ سید الانبیاء میرے ابا حضور دونوں نمازوں کو پیار کر رہے ہیں، چاہ رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں، لیکن آپ کو ایک فرق محسوس ہو گیا جو آپ کو رہا نہیں گیا۔ بیٹی بھی اس لیے آپ نے کہہ دیا کہ ابا حضور دونوں نوازے آپ کے ہیں، جگر کے ٹکڑے آپ کے ہیں، دونوں بیٹے میرے ہیں، لیکن میں دیکھ رہی ہوں حسن کی طرف آپ زیادہ توجہ فرما رہے ہیں، حسین کی طرف کم توجہ فرما رہے ہیں۔ میں نے یہ اندازہ کر لیا ہے حسن کی طرف آپ کی توجہ زیادہ ہے، حسین کی طرف توجہ کم ہے۔ جب دونوں لگتے جگر ہیں تو یہ تو چھوٹا اور زیادہ پیار ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ سرکار نے کشتی لگائی، کشتی لگانے میں کہنے لگے حسن اس طریقے سے حسین کو پکڑو، یہ داؤں لگاؤ، اس طریقے سے داؤں چلاؤ۔ تو حضرت علی نے کہا کہ آپ جو ہے حسن کو داؤں بتا رہے ہیں، حسین کو کیوں نہیں داؤں بتا رہے ہیں؟ اس کو بھی تو بتانا چاہیے، اس کو بھی تو سکھانا چاہیے۔ آپ نے کہا اس کی طرف سے جبریل امین سکھا رہے، میں ان کو بتا رہا ہوں، ان کو بتا رہے ہیں۔ تو بہرحال نمازیں دونوں تھے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ ابا حضور آپ جو ہے حسن کی طرف زیادہ متوجہ ہوں گے۔ آپ نے کہا بیٹی حسین سے کہیے امام میری امت کے پیدا ہوں گے، ان کی اولادوں سے میری امت کے کئی امام پیدا ہوں گے، لیکن حسن سے ایک ایسا ولی پیدا ہوگا جو اعلان کرے گا کہ میرا قدم سارے اولیاء کرام کے کندھے پر ہوگا، وہ حسن کی اولاد ہوگا۔ اس لیے حسن کی طرف میری توجہ زیادہ ہے اور میری امت کثرت کے ساتھ اس کی وجہ سے بڑھتی جائے گی۔ تو ابھی پیدا نہیں ہوئے اور چرچے ہو رہے ہیں حسن سے کیسی اولاد پیدا ہوگا، حسن کی اولادوں میں جو ولیوں کا سردار ہوگا، جو اعلان کرے گا کہ میرا قدم سارے اولیاء کرام کے کندھے۔ حضرت سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے معراج کی حدیث پیش کی گئی۔ سرکار نے فرمایا جب میں بیت المعمور میں پہنچا تو اس وقت میری امت کی روحیں وہاں موجود تھی، میری امت کی روحیں وہاں موجود تھی، لیکن میں نے دیکھا کچھ روحوں کو بڑی سفید و اجلی ہے، بڑی نورانی ہے، لیکن کچھ کو ایسی میں نے دیکھا جو مٹمیلی ہے۔ تو سفید اور نورانی جو روحیں ہیں وہ تو میرے ساتھ بیت المعمور کے اندر گئی اور جانے کے بعد انہوں نے نماز پڑھا، اور جو مٹمیلی تھی انہیں باہر رکھا گیا، وہ بھی بخشی ہوئی میری امت میں ہے، لیکن وہ گنہگار ہوگی۔ انہوں نے باہر کھڑے ہو کر کے میرے پیچھے ابتدا کر دی۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اس رات میں اپنے قیامت تک آنے والے مریدوں کے ساتھ بیت المعمور میں سرکار کے پیچھے میں نے نماز پڑھی۔ میں نے اپنے سارے مریدوں کے ساتھ اس رات میں سرکار کے پیچھے بیت المعمور میں مجھے اجازت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی، سرکار کے پیچھے معراج کی رات میں نے بیت المعمور کے پیچھے نماز پڑھی۔
شرح حقائق بخشیشی میں جلد اول ہی میں فیض احمد اویسی بیان کرتے ہیں، حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب پوچھا گیا مناقب غوثیہ میں حضرت صحابہ الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو جیسے سرکار کے پشت مبارک پر مہر نبوت تھا، ایسی عبد القادر جیلانی کے پشت مبارک پر سرکار کے نقش قدم کا نقشہ چھپا ہوا تھا، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ تو آپ کے پشت مبارک پر وہ نالے پاک کا نقشہ چھپا ہوا تھا، تو آپ کے صاحبزادے نے پوچھا بڑے ہونے کے بعد، ابا حضور یہ جو پاؤں کا نشان ہے کس کے پاؤں کا نشان ہے؟ تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جب براق سدرۃ المنتہا تک جانے کے بعد وہ تھک گیا، جبریل رک گئے، سدرہ کے بعد اب کوئی نہیں جا سکتا تھا، چولہے کی یہ شان تھی، اس کے لیے سواری پیش کی جاتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رف رف کی صورت میں میری روح کو حاضر کر دیا، رف رف کی صورت میں میری روح وہاں حاضر ہوئی اور سرکار نے میرے اوپر قدم رکھا اور میں سرکار سے خوب خوب فیضیاب ہوا، خلافت کبریٰ حاصل کی، نعمت عظمیٰ حاصل کی، سرکار کے وجود سے خوب خوب سیراب ہوا اور سرکار نے ارشاد فرمایا، اے عبد القادر جیلانی میرا قدم تیرے کندھے پر ہوگا اور تیرا قدم سارے اولیاء کرام کے کندھے پر۔ تو آپ نے کہا اے بیٹے یہ قدم کا نشان اسی کا نشان اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رکھا ہے، روح کا نشان جس پہ رہے کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے تاکہ عبد القادر جیلانی کے کندھے پر وہ نشان باقی رہے، سرکار کا اور پتہ چلے کہ سرکار کے قدم کے نیچے آپ اور آپ کے قدم کے نیچے سارے اولیاء کرام۔ فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے روزے اصل میں 3 صفحے قائم کر دی، ایک صف ایسی تھی جب یہ کہا کہ رستوں میں ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو حاضر کیا اور حاضر کر کے پوچھا، تو اس وقت 3 صفحے قائم کی گئی، پہلی صف انبیاء کرام رسولان اعظام کی تھی، دوسری طرف اولیاء کرام کی تھی، تیسری طرف جملہ عوام کی تھی، تو 3 صفحے روحوں کی قائم کی گئی۔ فرماتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جگہ دی گئی کہ اولیاء کرام کی صف میں قائم ہو جائے، لیکن آپ کی روح وہاں سے پرواز کرتی تھی، انبیاء کرام کے صف میں آگے کھڑی ہوتی تھی، فرشتے آپ کو پیچھے ہٹاتے تھے، آپ آگے بڑھتے تھے، پھر فرشتے پیچھے ہٹاتے تھے۔ فرماتے جبریل امین نے جا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا بیٹا جو ہے اولیاء کرام کے صف میں رہنا نہیں چاہتا، پرواز کر کے آگے بڑھتا ہے، آپ آئے، آپ نے کہا اے عبد القادر تو اولیاء کرام کے صف میں یہاں ٹھہرا رہا، متمکن رہا، آگے مت بڑھ، جب مجھے مقام محمود عطا کیا جائے گا تو لواء الحمد کے نیچے میرے پہلو میں تجھے جگہ عطا کروں، میں وعدہ کرتا ہوں۔ پھر اب جا کر کے آپ نے اس صف میں جگہ قائم کی۔ شرح عجائب بخشش میں ایک اور واقعہ بیان کیا گیا، سرکار فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے دیکھا کہ سدرۃ المنتہا کے سامنے دو جو ہے مرغ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرغ سفید رنگ کا ہے، وہ وہاں متمکن ہے، یعنی ٹھہرا ہوا ہے، تلاش پکڑا ہے، دوسرا مرغ جو ہے ہرے کلر کا ہے، جو وہاں سے پرواز کرتا ہے لامکہ میں جاتا ہے، پھر پرواز کرتا ہے لامکہ میں جاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ جبریل امین یہ دونوں مرغ جن کے ہیں اور یہ کن کی روحیں ہیں جو سدرۃ المنتہا
اللہ کے ڈالی پہ بیٹھائی گئی ہے. سفید مرغ تو متمکن ہے لیکن ہرا روح سبز مرغ جو ہے وہ پرواز کر کے لامکان میں جاتا ہے. جبریل امین نے کہا یہ تو جو سفید روح ہے یہ آپ ہی کے امتی حضرت ابراہیم بدنامی ہے, ان کی روح ہے جو یہاں صدر المنتہا پہ متمکن ہے, اور یہ سبز جو مرغ ہے یہ عبد القادر جیلانی کی روح ہے جو آپ ہی کے بیٹے ہوں گے, جو یہاں رکتے نہیں ہیں, لامکان تک آتے جاتے رہتے ہیں. تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے ابھی اس دنیا میں نہیں آئے, ان کے چرچے پہلے ہی ہو رہے ہیں, ان کا مقام پہلے ہی بیان کیا جا رہا ہے. فرماتے 200 سال پہلے سردار الاولیاء حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اولیاء کرام فرماتے ہیں جنید بغدادی کی وہی حیثیت کی جاتی تھی ہمارے درمیان جیسے صحابہ کے درمیان نبی کوئی بات کہہ دیتے تھے تو سارے لوگ خاموش ہو جاتے تھے. اسی طریقے سے جب کسی ولی میں دوسرے ولی میں کوئی بات ہوتی تھی تو جنید بغدادی جو حکم فرماتے سارے کے سارے لوگ خاموش ہو کے سنتے تھے. جنید بغدادی کے بولنے کے بعد کسی کی بھی مجال نہیں ہوتی تھی کہ کوئی ولی ان پر دل اعتراض کرے. سردار الاولیاء وہ جنید بغدادی سردار الاولیاء فرماتے ایک مرتبہ مکاشفے میں بیٹھے ہوئے تھے اور مکاشفے میں مراقبے میں بیٹھے ہوئے آپ نے فرمایا قدمہ علی رقبتی قدمہ علی رقبتی, اس کا قدم میرے کندھے پر, اس کا قدم میرے کندھے پر. تو جب وہ حالت درد ہو گئی تو لوگوں نے پوچھا سرکار آج مراقبے میں آپ بول رہے ہیں تو اس کا قدم میرے کندھے پر, اس کا قدم میرے کندھے پر, اے سردار الاولیاء یہ کیا بات ہے, کس کا قدم آپ کندھے پہ لیں گے, کس کا قدم کندھے پہ لے رہے تھے؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا آج مراقبے میں مجھ پر مکاشفے میں ظاہر ہو گیا کہ میرے 200 سال کے بعد بغداد کی سرزمین پر عبد القادر جیلانی ایک ولی پیدا ہوگا, اور پیدا ہونے کے بعد ایک وقت آئے گا بغداد کے مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر کے وہ فرمائے گا قدمی علی اور قدمی ہاتھی علی رقبت کل ولی اللہ, میرا قدم سارے ولیوں کے کندھے پر ہوگا. تو وہ تو بھی 200 سال کے بعد اعلان کرے گا وہ کشف میں اس کو ظاہر ہو گیا, میں نے آج ہی سر اس کے حضور میں جھکا دیا اور میں نے کہا اس کا قدم میں اپنے کندھے پہ لیتا ہوں. یہ جنید بغدادی وہ ہے جو آپ کے پیروں میں پڑھتے ہیں, یہ ان ولیوں میں پڑھتے ہیں جن کا مکاشفہ نظر کیا گیا. ابھی آپ آئے نہیں, آپ کا چرچا ہو رہا ہے. اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے سروا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے صاحبزادے کو سرکار کا جبہ مبارکہ عنایت فرمایا اور تموکات عطا فرمائے. کہا دیکھو میرے بعد میں عبد القادر جیلانی بغداد کے سرزمین پر پیدا ہوگا, جب یہ پیدا ہوگا تو سرکار کی امانت کے بعد دیگرے میرے پاس آئی ہے اور یہ اس کی امانت ہے. عبد القادر جیلانی کو یہ سرکار کا جبہ پہنچا دینا اور کہنا سرکار کا یہ جبہ آپ کو عنایت حاصل ہو. تو آپ کو 2 جبے پہنچے, ایک سعید الخیر سے, ایک حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالیٰ. سرکار کے 2 جبے, خلافت عنایت, یہ ساری چیزیں تو ہے ہی, ایک دو نہیں. آپ کتابوں میں دیکھیے گا تو ایک لڑی لگی ہوئی ہے. عبد القادر جیلانی ابھی پیدا نہیں ہوئے اور عالم ارواح میں اگلے بزرگوں میں سبوں میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو ولی عطائی ہو, ولی قطبی ہو, ولی وہبی ہو, کیسا بھی ولی ہو, لیکن عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شان کا, ان کے مقام
ان کے مرتبے کے مطابق وہ نہیں توڑ سکتا، اس لیے فرمایا گیا کہ میرا قدم سارے اولیاء کرام کے کندھے پر۔ ہاں لوگوں نے اعتراض کیا تو صحابہ کرام اہل بیت عظام کیا وہ عبید قلمی سے افضل ہے؟ کیا وہ صحابی سے افضل ہے؟ تو فرماتے ہیں اے لوگوں جب ولی کا لفظ بولتے ہیں تو صحابہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تابعین کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہاں صحابہ اور تابعین ولی تو ہیں، لیکن جو عرف عام میں ولی بولا جاتا ہے وہ جو ہے وہ عام ولیوں کو بولا جاتا ہے، وہ صحابی اور تابعین اس سے الگ مانے جاتے ہیں، انہیں چھوڑ کر کے ولی مانے جاتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا، جیسے آج بھی کبھی ایک صاحب ہے رسید بنوانے کے لیے تو کہنے لگے بھائی مجھے حاجی صاحب آپ نے کی، تو میں نے کہا کیوں؟ کہا میں حج کر کے آیا ہوں۔ تو آپ بتائیے حاجی صاحب ان کے تو کیا صدیق اکبر حاجی نہیں تھے، عمر فاروق حاجی نہیں تھے، عثمان غنی حاجی نہیں تھے، علی مرتضی حاجی نہیں تھے، سرکار حاجی نہیں تھے، امام حسن حسین حاجی نہیں تھے، سبھی حاجی تھے، لیکن چونکہ صحابی اور تابعی کا لفظ اتنا بھاری ہے کہ صحابی بولنے کے بعد اب ولی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، غوث بولنے کی ضرورت نہیں ہے، قطب بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابی ایک بہت بڑا سب سے اونچا مقام ہے۔ اسی وجہ سے امام اعظم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں دیکھو ایک ادنا صحابی کس مقام تک پہنچا ہوا ہے، کوئی غوث ہو جائے، قطب ہو جائے، حسان ہو جائے، لیکن صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو صحابی تابعین کو چھوڑ کر کے جو عام عرف عام میں ولی بولے جاتے ہیں انہی ولیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ میرا قدم سارے اولیاء کرام کے کندھے پر۔ بہرحال یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، ان کی وجہ سے ہیں۔ میرا یہ کہنا تھا حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان ولیوں میں سے ہیں جو ابھی دنیا میں آئے نہیں، پھر بھی ان کا تذکرہ ہو رہا، ان کا چرچا ہو رہا ہے۔ ہم اور آپ بھی اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کو کرم ہے 11 دن اس طرح سے کسی ولی کے لیے محفل سجائی گئی، کسی کے لیے منائی گئی، یا تو 12 دن سرکار آقا مولا محمد رسول اللہ کی محفل ہوتی ہے، یا 10 دن حضرت امام حسین کی محفل ہوتی ہے، یا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا جہاں اس کے چاہنے والے اس کا تذکرہ ان کا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی ان کے غلاموں میں شامل فرمائے۔ دعا گزار اللہ